بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہو گئے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کی جانب سے جو بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چھینا گیا ہے، اس کے بعد مسلسل جو ہے سپریم پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اس کے اوپر عدم اعتماد کا ایک اظہار کرنا، اور اس حوالے سے پھر اس بینچ میں شامل جو خاتون جج ہے مسرت ہلالی نے، اس نے لیول پلین فیلڈنگ حوالے سے کیا فرمایا ہے، اور اب الیکشن کمیشن نے بھی ایک مرتبہ پھر یہ بات واضح کر دی ہے کہ سینٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ تو اس پر ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے جو وہی ریکویسٹ ہے میری کہ آپ میرے اس ویلاگ کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹس کے ساتھ میرا یہ جو ویلاگ ہے آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کے بات یہ ذہن میں بھی ہے، سامنے بھی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 2 دن پہلے جب الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا، اور اب پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پہ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے جو اب آزاد ارکان ہیں یا جو بھی ان کے رہنما انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ہے 3 رکنی بینچ نے لیول پلین فیلڈ کے حوالے سے کیس کی سماعت کی، جہاں پر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں اور لاہور سے نیشنل اسمبلی کے امیدوار بھی آزاد حیثیت میں، اور اس کے ساتھ مشہور وکیل بھی ہے سردار لطیف کھوسان کے درمیان جو جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور آخر کار لطیف کھوسان نے اس بات پر اپنی پٹیشن واپس لیتے ہوئے چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کر دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں انصاف کی وہ جو ہمیں انصاف ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ججز ہمیشہ دنیا میں جو ججز ہیں ان کا کیوں نام لیا جاتا ہے کہ ججز ہمیشہ کم بولتے ہیں اور ان وکلا کو سنتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت بن چکی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اکثر وکلا کے جب آرگیومنٹ ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، تو ان کے بیچ میں ان کو جو ہے نا مداخلت کرنا، ان سے کراس کوشچن کسی حد تک صحیح بھی ہوتا ہے کہ کراس کوشچن کیے جاتے ہیں، لیکن بالکل اگر جہاں پر ایک بندہ خود اپنے آپ کو یہ ظاہر کر دے کہ وہ پارٹی بنتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اب تو وہ جو سپریم کورٹ کے سینئر جرنلسٹ ہیں ان لوگوں نے خود اپنے ویلاگ میں اور دیگر جگہوں پہ جو آج کل سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، تو وہاں پر بھی متی اللہ جان نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ چیف جسٹس کو اس طرح باتیں نہیں پوچھنی چاہیے تھی۔ فیصلہ جو بھی دے، فیصلے پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، پھر کسی کو قبول ہوتا ہے کسی کو قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ججز کے ریمارکس سے یہ اندازہ آپ کر لیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو لامحالہ پھر دوسری پارٹی کو اس بات کا کہنے کا بھی جو حق ملتا ہے کہ یہ ایک پرسنل ہو گیا۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بھی فیصلے کرے، لیکن پی ٹی آئی والوں کو کے لیے یہ ایک چیز عام ہو گئی ہے کہ کیونکہ عمران خان کی حکومت میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس داخل ہوا تھا، جس کے بنا پر اب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھتے ہوئے ان سے وہ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ تو قاضی عیسیٰ کو سوچنا چاہیے، لیکن اس کی بینچ میں جو خاتون جج ہے جسٹس مسرت ہلالی،
اس نے آج جب اس نے سردار لطیف کھوسہ نے جب اپنی پٹیشن واپس لی اور عدم اعتماد چیف جسٹس کے اوپر کر دیا تو اس نے خود اعتراف کیا کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. اب یہ جسٹس جو چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتی ہے مسرت ہلالی، وہ فرما رہی ہے کہ جانبدار بھی الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے، ایک یہ سیاسی جماعت کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اب یہ ایک جج فرما رہی ہے، اس کو باقی جماعتیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اب الیکشن کے کمیشن کے حوالے کے بارے میں ایک سپریم کورٹ کی خاتون جج کے یہ ریمارکس ہو، لیکن وہ کس فائدے کے؟ جب آپ اگر یہ جو خاتون جج ہے، اگر اس نے ابھی یہ ریمارکس پاس کیے ہیں، اگر آپ اس وقت اس بینچ کا حصہ تھی جس میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا جا رہا تھا، تو کم سے کم آپ اپنا اس وقت اوپینین دیتی. لیکن آپ نے اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا لی، تو وہ بینچ نے تو اتفاق رائے سے فیصلہ کر لیا. تو ناظرین، یہ چیزیں جو اس طرح نظر آ رہی ہیں، اس میں ایک بندے کی اپنی ساکھ کو بھی بڑا نقصان. ابھی قاضی فائز صاحب کا نام سب کچھ اور ایک ہر جگہ پہ تھا، لیکن اب وکلا بھی اس کے اوپر انگلیاں مطلب باقی جو دیگر وکلا کی تنظیمیں ہیں یا جو دیگر جو اپنے آپ کو غیر جانبدار، بہت سی پارٹیوں میں وکلا غیر جانبدار ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا یہ فیصلہ جو ہے منصفانہ نہیں، جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہے، جس پر یہ اتنی انگلیاں اٹھیں. اور ماضی کے اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اگر آج یہ تنقید کریں، ایسے کریں جیسے کل تک نواز شریف ریٹائر چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام لے رہے ہیں، کھوسہ کا نام لے رہے ہیں، جو ابھی حال ہی میں جج کے عہدے سے استعفیٰ دینے والے سینئر جج اعجاز الحسن کے اوپر نواز لیگ، نواز شریف، مریم نواز الزامات لگا رہے تھے. تو اس طرح اب یہ 7 مہینے کے چیف جسٹس کی نوکری کے بعد پھر یہ دنیا بھر میں یہ مزید اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی. تو بہتر ہے کہ چیف جسٹس کے لیے میرے خیال میں، یہ میری اپنی سوچ ہے، کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی جو بھی پٹیشن ہے وہ کسی اور جج کے حوالے کر دیں، کسی اور بینچ میں بھیج دیں، تاکہ جو بھی فیصلہ ہے پھر کم سے کم پی ٹی آئی والوں کو یہ بھی کہنے کا موقع فراہم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. دوسرا ناظرین نے جو سینیٹ میں دوبارہ جو الیکشن عام انتخابات کو رکوانے کے حوالے سے ریزولوشن جمع کرائی گئی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کا آج اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر تمام ممبران نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ انتخابات سردی ہو جو بھی ہو، ماضی میں بھی سردیوں میں انتخابات ہوتے رہے ہیں، تو 8 فروری کو ہر صورت میں انتخابات ہوں گے. ہم بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ اب انتخابات کا ایک دنگل بچ چکا ہے، اور جو کھلاڑی جو تمام جماعتوں کے کھلاڑی وہ میدان میں اتر چکے ہیں. سیاسی جماعتوں نے دو خاص طور پہ جماعتیں اس وقت تک نظر آ رہے ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہے اور نواز لیگ کی مریم نواز نے بھی آج سے کیمپین شروع کر دیے. تو اب انتخابات کا ماحول تو بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی جب یہ 24 دن رہ گئے ہیں عام انتخابات میں، 24-23 دن رہ گئے ہیں، تو اب جیسے جیسے دن قریب آئیں گے تو مزید جو ہے نا یہ جو بادل چھائے ہوئے ہیں، سیاہ بادل چھائے ہوئے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بادل بھی ختم ہو جائیں گے اور 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. تو ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اجازت مانگتا ہوں، اور کل پھر کسی اور موضوع پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.